رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام من قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وأصحابه محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مختصر حمد الصلاة کے بعد نہایت واجب القدر سامعین و حاضرین معززین اہلیان علاقہ، جامع مسجد بلال کی تمام ہی انتظامیہ کی تمامی اراکین اور آج کی اس بزم میں، آج کی اس محفل میں تشریف لائے ہوئے تمامی معززین حضرات، بڑی خوبصورت محفل اور خوبصورت محفل میں خوبصورت پڑھنے والا نوجوان بھائی محمد ذوالفقار حسینی نقشبندی بڑا خوبصورت ماحول بنائے بیٹھے تھے، اور میرے بعد یقیناً حافظ کلیم اللہ صاحب بھی اپنی حاضری بارگاہ رسالت و حسین میں پیش کریں گے. میں مسجد بلال کی انتظامیہ کا، عبدالمجید بورا صاحب کا، بھائی سید جاوید صاحب کا اور پوری انتظامیہ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہر سال ہی اور ہر پروگرام ہی میں بڑی محبت سے یاد کرتے ہیں، مدعو کرتے ہیں، اور وعدے کے مطابق میں نے وعدہ کیا تھا، وعدے کے مطابق اب بھی حاضری ہو گئی. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. اگرچہ سحری کا انتظام مسجد حاضہ میں ہی ہے، انتظامیہ نہیں کیا ہوا ہے، مگر باوجود اس کے چونکہ راتیں لمبی ہیں تو وقت بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے اور ہو بھی گیا ہے. میں بھی اپنی بساط کے مطابق اپنی حاضری جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کے مطابق لگوا کر پھر اجازت چاہوں گا. یہ آیہ مبارکہ بڑی مشہور آیہ مبارکہ ہے، سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو استعینوا، استعانت طلب کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر سے، والصلاۃ، اور صلاۃ سے. لیکن آگے فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. آیت پر غور کریں. استعانت کا حکم دو چیزوں سے ہے. مدد طلب کرنے کا جو حکم ہے وہ دو چیزوں سے ہے. پہلا ہے صبر اور دوسرا ہے صلاۃ. پہلے کہا مدد طلب کرو صبر سے، پھر صلاۃ سے. اور غور کریں صبر کا لفظ پہلے لایا اور صلاۃ کا لفظ بعد میں لایا. حالانکہ صلاۃ افضل ترین عبادت ہے،
تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ فرماتا مدد طلب کرو بالصلاۃ، صلاۃ سے، وہ بالصبر، اور صبر سے. لیکن یہ نہیں کہتا، کہتا ہے مدد طلب کرو صبر سے، اور صلاۃ کو دوسرے نمبر پہ لایا. چلو یہاں تو صلاۃ مؤخر رہی صبر سے، لیکن آگے جب جاتے ہیں تو پھر اس سے بھی عجب بات ہے. یہ تو کہتا ہے کہ مدد صبر اور صلاۃ سے طلب کرو، یہ تو کہتا ہے، لیکن آگے یہ نہیں کہتا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں. ان اللہ مع المصلین یہ نہیں کہہ رہا، آگے کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب آپ غور کریں کہ پہلے کہتا ہے صبر سے مدد طلب کرو، صلاۃ کو صبر سے مؤخر کر دیا، اور پھر آگے اپنی معیت بھی ان کے ساتھ بیان کی جو صبر والے ہیں. حالانکہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، کوئی کہہ سکتا؟ ہر نمازی کے ساتھ اللہ ہے، ہر نمازی کے ساتھ اللہ، لیکن اللہ اپنی معیت کو خود قرآن کی آیت کے ذریعے جو مینشن کر رہا ہے وہ صلاۃ کے ساتھ نہیں کر رہا، وہ صبر کے ساتھ کر رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں قرآن کی آیت بتا رہی تھی حسین صبر والوں میں ہوگا، تفسیر پہلے سے ہو رہی ہے کہ حسین ان میں ہوگا جو صبر والے ہوں گے، ورنہ صلاۃ تو یزیدی خیموں میں بھی ہو رہی تھی، صلاۃ تو وہاں بھی تھی، لیکن صبر وہاں نہیں تھا. صبر حسین کر رہے تھے، اور وہ تفسیر قرآن 1400 سال پہلے کر رہا ہے. لوگوں میدان کربلا میں اگر رزلٹ چاہو کہ اللہ کہاں ہے تو جدھر صبر ہے اللہ وہی ہے. اسی لیے رزلٹ پہلے سے بیان کر دیا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. نماز جو ہے نا، نماز کیسی بھی ہو، فی نفس ہی نماز ہی رہتی ہے. نفل ہے تو بھی صلاۃ ہی ہے، یعنی نماز ہے. بولیں تو بھی، بولیں نا. فرض ہے تو بھی، واجب ہے تو بھی، اور سنت ہے تو بھی. نماز ہی رہتی ہے اپنے نفس کے اعتبار سے. سنت ہو تو بھی نماز ہے، فرض ہو تو بھی نماز ہے، واجب ہو تو بھی نماز ہے. نماز نہیں بدلتی، فی نفس ہی نماز ہی رہتی ہے. لیکن حافظ صاحب صبر صرف صبر نہیں رہتا، صبر اپنی منزلوں کے عروج کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے، اس کی حالتیں بدلتی جاتی ہیں. نماز ہی رہے گی، وہ کعبہ کے اندر ہو تو بھی نماز ہے، اور بلال مسجد میں ہو تو بھی نماز ہے. نماز ہی ہے، فی نفس ہی نماز ہے، چاہے تہجد ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو. لیکن صبر کی کیفیت ایک نہیں رہتی. صبر اپنی ہر حالت کے ساتھ درجہ بڑھاتا رہتا ہے، اور صبر بڑھتے بڑھتے ایک ایسے مقام پر آ جاتا ہے جس مقام کو پھر خالی صبر نہیں کہتے، مقام رضا کہتے ہیں. اور صبر چلتے چلتے جب مقام رضا پر پہنچ جائے، جب صبر چلتے چلتے مقام رضا پر پہنچ جائے، اس وقت حالت یہ ہوتی ہے اس شخص کی جو مقام رضا پر ہو کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نہ گوید بازدی تو دیگری من دیگری. پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ جو وہ کہہ دے وہ ہو جاتا ہے، جو وہ کہہ دے وہ ہو سکتا ہے. پر کمال یہی ہوتا ہے
وہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، لیکن رضا کا تقاضا یہ ہے کہ پھر وہ کچھ نہ کہے. پھر رضا کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ کہے کچھ نہیں، بالکل ساکن ہو جائے، یہاں تک کہ ہر دکھ کو سینے لگا لے لیکن زبان پر اف نہ آنے دے. اسے کہتے ہیں مقام رضا. اسے کیا کہتے ہیں؟ مقام. اور ہر کسی کا بس نہیں ہوتا کہ وہ مقام رضا پر پہنچ جائے، اور ہر کوئی مقام رضا پر پہنچ کر ساکن رہ بھی نہیں سکتا، بول پڑتا ہے، اف ہو جاتی ہے. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے آپ کے ساتھ انتہا کر دی ظلم کی. آپ درخت میں پناہ لیے ہوئے ہیں قوم سے چھپ کر، اور قوم نے درخت کو بیچ میں سے آرے سے کاٹ دیا. آرا چلتے چلتے بالکل قریب پہنچ گیا. اب مقام رضا یہ ہے کہ کٹ جائیں پر اف نہ کریں، یہ مقام رضا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ موت آپ کو اتنے قریب نظر آئے اور آپ چپ رہیں. بولیں کتنا مشکل کام ہے. یہ مقام رضا ہے، اتنا قریب موت نظر آئے. جو مدینہ شریف حاضر ہوئے ہیں، میں اسٹیج پہ کئی لوگ ہیں جو بار بار شرف پا چکے ہوں گے، آنکھوں دیکھا حال ہے. یہاں سے دعا کروا کے جاتے ہیں، امام صاحب دعا کیجئے موت مدینے میں ہی آئے، اور وہاں صرف ایک دن ٹکٹ لیٹ ہو جاتی ہے تو وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میں حج کرنے آیا ہوں، وہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ میں عمرہ کرنے آیا ہوں. گالم گلوچ تک نوبت آ جاتی ہے. تم کراچی چلو، ہم دیکھتے ہیں تمہارا دفتر بچتا کیسے ہے، لڑکے بھجوا دیں گے. سچ کہہ رہا ہوں، آنکھوں دیکھا حال، شیشے توڑ دیں گے. اب تم دفتر چلا کر دیکھو، ارے بھیا کیا ہوا؟ ٹکٹ لیٹ کر دی. ارے بھیا اگر لیٹ بھی ہو گئی تو یہ تو دیکھو کہ رک کہاں گئے ہو، رک کہاں گئے ہو یہ بھی تو دیکھو. کہا نہیں ٹھیک ہے آپ کی ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن نہیں بھائی گھر جانا ہے. دوستو ابھی موت نہیں آئی، صرف ٹکٹ لیٹ ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ابھی موت نہیں آئی، ٹکٹ لیٹ ہوا ہے. تو حال یہ ہے، تو حال یہ ہے ٹکٹ لیٹ ہوا ہے تو جان جا رہی ہے. کہاں مقام رضا کہ موت بھی آ جائے تو اف نہیں کرنی. کتنا اونچا منصب ہے، اور ہر کسی کے بس کی بات بھی نہیں ہے. دیکھیں ایک تو یہ ہے، سمجھیے گا، ایک تو یہ ہے